تو ٹیلی ویژن پہ پھر کب آپ گئے؟ 1975 میں. اچھا. 1975 میں میں نے وہ کیا، وہ ایم اے کا جو تھا نا. اچھا اس وقت ہوا کیا کہ ریڈیو چلتا رہا نا، پھر یونیورسٹی گئے تو پھر ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہا. صحیح. تو پھر وہ درخواستیں آئیں، کوئی پتہ چلا کہ اخبار میں اشتہار آیا ہے وہ. تو شعیب منصور ہوا، میں ہوا، اور کچھ اور بھی دوست. تو کراچی کا اسلامیہ کالج جو ہے نا، اس کے بڑے ہال میں بے شمار نوجوان ایک ٹیسٹ کے لیے بیٹھے. اچھا. میں بھی تھا، میں بھی، شعیب بھی، اور اقبال حیدر ایک ہمارے دوست تھے، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن ہی واز ویری گڈ پوئٹ آلسو. تو وہ اور کچھ اور لوگ، مطلب یہ کہ کراچی کی اسکریم تھی، پھر اسی طرح لاہور کے بھی جو اسکریم تھی وہ بھی، اور اسی طرح مختلف جو آپ کے شہر ہیں ان سے. تو ایک گروپ آیا جس میں بھی، اقبال حیدر بھی، اور کون ہے، کیا نام ہے، شعیب منصور اور اچھا وہ پیپر جو تھا نا، وہ بیسیکلی وہ بندے کا اسکیلیٹن جو ہے نا وہ چیک کرتا تھا. مطلب اتنا اس وقت دیٹ واز دی لاسٹ ٹیسٹ. اوکے. اس کے بعد ٹیسٹ نہیں بلکہ ٹیسٹ. اچھا، یہ اچھی بات. بس وہ پھر ٹیسٹ کی بنیاد پر ہی آئے لوگ. صحیح. اور ایک زمانہ، اس زمانے میں یہاں لاہور ہی میں تھا میں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ کہ یار اصل میں بات یہ ہے کہ وہ نوکری مل نہیں رہی سی، تو وہ ساڈا سیاسی کو بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ ٹی وی میں لگوا دوں. مجھے پنجابی زیادہ فلو نہیں ہے میرا. صحیح. تو آ گئے اور وہ جنرل مینیجر ہوا. یہ سر جو ٹیلی ویژن کے زوال کا اب آپ کے نزدیک کیا اس کا پس منظر ہے؟ جو اب ٹی وی ہو گیا، ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں جو سرکاری ٹی وی ہے، زیادہ لوگ پرائیویٹ چینلز کو دیکھتے. کیوں ایسا زوال ہوا؟ ایکچولی پتہ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے نا، اس نے بہت نام کمایا. نام کمانے کی جو ایک وجہ ہوتی ہے، یا جو مدد ہوتی ہے بیسیکلی، وہ لیول ہوتا ہے، وہ طے ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو جو میں نام لے رہا تھا ریڈیو پاکستان کے، وہ بھی نہیں رہے پھر، ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے نا کہ یعنی جیسے ایک بہت کامیاب ملک کی فوج ہوتی ہے، تو ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انڈلجمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کا لیول اور زیادہ اوپر کے لیول پر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کا جو لیول ہوتا ہوگا سلیکشن کا، وہ 80% تک چلا جاتا ہے. صحیح. ایسے چلا جانا چاہیے تاکہ وہ لیول رہے. تو وہ نہیں رہا، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوا کیونکہ جو آخری ٹیسٹ تھا جس میں میں اور میرے ساتھ کے جو لوگ تھے، جس میں کاظم پاشا بھی شامل ہیں، وہ آخری لاٹ تھی. وہ یوں سمجھیے کہ وہ آخری لاٹ تھی. اور آخری لاٹ جو ہے، اس کے بعد جو لوگ آئے، وہ اپنا کام وہ سنبھال نہیں سکے اس چیز کو. وہ سنبھالنے والے تھے بھی نہیں نا. میں نے بھی آپ کچھ دیر پہلے ایک صاحب کا نام لیا نا، نام نہیں لیا، لیکن میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ کدھر کچھ غور مل نہیں رہی. ہاں، سیاسی بھرتیاں. بالکل صحیح ہے. تو اب اس کے ریوائول کا آپ کو کوئی چانس نظر تو نہیں آ رہا ٹیلی ویژن میں؟ ایک عمارت جب گر جاتی ہے، وہ نئے سرے سے تو بن سکتی ہے، لیکن وہ نئے سرے سے جب بنے گی تو وہ اس طرح کی نہیں ہوگی. صحیح. نہ وہ میٹیریل ہوگا، نہ وہ ڈیزائن ہوگا، نہ وہ کوالٹی ہوگی. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا، ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی دا میسج. ہاں، آپ نے اس کی اردو ڈبنگ کی. ہاں جی، یہ بھی اس کے بارے میں کچھ خوش بتائیے. قسمتی کی بات ہے کہ ٹی وی کو میں نے چھوڑا بیسکلی 2005 میں.
2005 میں پتہ نہیں کس وجہ سے میں نے چھوڑا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن امیجیٹلی میں نے چھوڑا تھا. اور ہاں, ان دنوں میں جو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں گلزار صاحب, تو ان کے ساتھ دوستی عروج پر تھی. صحیح. بہت مطلب ہم 4-5 لوگ تھے جن میں احمد الدین قاسمی صاحب, ان کی منہ بولی بیٹی, میں, امجد السلام امجد, یہ 4-5 لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ تھا. بالکل. تو اس دوران میں نے میں نے سیریل بھی بہت سارے کیے, جی جی, انڈیپینڈنٹ پلیز بھی بہت سارے کیے, ٹاک شوز بھی کیے, کلچرل شوز کیے, میوزک بہت کیا. ہاں جی بالکل. مطلب یہ کہ اب دیکھیں, جھنکار کے نام سے خلیل احمد مرحوم جو ہماری میوزک ڈائریکٹر تھے اور دوست بھی تھے, ہمارے سینئر تھے, ان کا آئیڈیا تھا وہ کہ جو دوسرے ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے مشہور گانوں سے انسپائر ہو کر ہم کوئی ایسا کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ مکسنگ ایک ہو جائے تھوڑی سی. تو وہ سارا کچھ بڑا تجربے بھی ہوتے رہے, اور ڈاکیومنٹریز بھی. کلا نندنا پر ڈاکیومنٹری بنائی ایک پنجاب کی. تو ایوب صاحب ایک ڈرامے کا آدمی جس نے جو یادگار ڈرامے ہیں آپ کے ٹیلی ویژن پہ, قاسمی کہانی دیکھ لیں اور دوسرے جو آپ کے پلیز ہیں وہ دیکھ لیں, کہانی گھر تھا شاید ایک, کہانی گھر بھی تھا, اور وہ بھی تھا, اور پھر اشفاق صاحب کی بھی آپ نے بہت جی 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 جی. تو یہ اتنی ڈائیورسٹی جس میں ٹاک شوز, کوئی شوز, ڈاکومنٹریز, وہ پھر آپ نے کیسے مینیج کیا یہ سب چیزیں؟ شعیب, ایک تو مزاج کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے اس میں مختلف ٹیسٹ کی چیزوں کی گنجائش کتنی ہے, صحیح, ایکسیپٹنس لیول کتنا ہے, اور آپ کی آبزرویشن کتنی ہے, اور آپ کسی ایک کام کے ہی ہو کر رہ گئے ہوں تو پھر وہ بہت جلد آپ ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ڈائیورسٹی کتنی ہے, ڈائیورسٹی وہ اگر وہ آپ کی دولت ہے اصل میں, ایبسولوٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو مختلف وہ ہیں, کیا کہنا چاہیے, جانرز ہیں ٹیلی ویژن کے, وہ نیوز کے علاوہ میں نے سب کچھ کیا. صحیح, بالکل. ہاں, کوئی چیز رہ جائے گی. اچھا, وہ پھر آپ نے یعنی یہ نہیں ہے کہ ماسٹر آف نن والا معاملہ, وہ ایک ہے نا محاورہ, کیا ہے, جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن. تو جیک ویک بھی لگ جاتے ہوتے ہیں, ہے نا. تو وہ جیک ویک بھی لگے میرے, لیکن بنیادی طور پر نا جو ایک اصل ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ بے شمار لوگوں کو دی ہے, اور اس میں مجھ جیسے ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, وہ ہے آبزرویشن اور امیجنیشن اور کریٹیو اپروچ ٹورڈز دس صوفہ. وہ بھی صحیح بالکل. مطلب اور پھر پڑھنا, مطلب بہت زیادہ میں کتابوں کا وہ نہیں تھا, لیکن زندگی کو اسٹڈی کرنا یا اس کو کرٹیکلی دیکھنا یا اس کی بیونڈ بھی دیکھنا, وہ ایک مطلب یہ کہ آپ کا ایک آپ کی طرح آپ کے پاس وہ ایک انعام کی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو کچھ بدیت کیا ہوا ہوتا ہے. ایک سوال ایوب صاحب رہ گیا, وہ شاید آپ سے ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن جب ہم ٹیلی ویژن کے زوال کی بات کرتے ہیں تو ہم سنیما کے زوال کی بھی بات کرتے ہیں. آپ ٹھہر جائیں ذرا, میں اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں. جی پلیز. کہ اس میں نے پہلے کہا کہ لوگ ہاں ٹھیک ہے نا. اسلم اظہر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, وہ ایم ڈی تھے جی, اور ایم ڈی سے کہیں اوپر کا آدمی تھا وہ. صحیح. ایک ٹریڈیشن بنانا اور لوگوں کو یعنی سلیکٹ کرنے کے لیے مطلب اہل نظر ہونا بہت عام ہے. بالکل. تو جو اس شروع کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ آؤٹ کلاس لوگ تھے. صحیح بالکل. اور بنیادی طور پر ریڈیو کا جو ایکسپیرینس تھا فضل کمال صاحب کے پاس بھی اور آغا ناصر صاحب کے پاس بھی. بالکل, بڑے نام ہیں. اور وہ نیریٹر بھی تھے اسلم اظہر صاحب. ریڈیو بنیادی ایک چیز تھی. ہاں بالکل. لب و لہجہ. بالکل. اور آپ نے ایک بات کنوے کرنی ہے صرف لفظوں میں, آپ نے امیجری بنانی ہے, سننے والوں کے کان سنیں تو آنکھیں بھی دیکھیں. بالکل. یہ ہے فن جو ریڈیو پاکستان کے پاس تھا.
اور ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کے پاس تھا اور رائٹرز کے پاس تھا. بالکل صحیح. وہ لوگ جو تھے انہوں نے ٹی وی کو چلایا, اور سلیکشن کرنے والے اگر وہ لوگ ہوں گے تو وہ کس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے؟ اوبویس ہی بات ہے. جی جی. تو 1975 کا جو بیچ تھا وہ آلموسٹ آخری بیچ تھا, صحیح. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس بیچ میں سلیکٹ ہو گئے. بالکل. اور ہم نے پھر آپ دیکھیں نا یاور حیات صاحب, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے لوگ تھے اور ہم کس طرح سیکھتے تھے. وہ مطلب بہت اچھے ٹاکر تھے اور ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. میں تو خاص طور پہ بیٹھتا تھا. تو کوئی بات چھیڑ دیا کرتے تھے وہ, یا ہم بات چھیڑ دیتے تھے, ہم بلکہ ان کو چھیڑ دیا کرتے تھے. تو پھر ہمیں پر وہ خزانہ الٹنا شروع کر دیتے تھے اپنے ایکسپیرینس کا, اپنے ویژن کا. تو میں نے ایک دن سوال کیا کہ سر اگر اشفاق صاحب کا اسکرپٹ ہے اور بہترین اور ایکوریٹ کاسٹ آپ نے کر لی ہے اور بہترین کیمرہ مین آپ کی شفٹ میں ہے اور بہترین سیٹ ڈیزائنر ہے اور بہترین ایڈیٹر ہے, اور اشفاق صاحب کا اسکرپٹ ہے, تو ویئر اسٹینڈس ڈائریکٹر؟ اچھا بھائی آپ نے مجھے اسکرپٹ دے دیا ہے, میں بہت اعلیٰ قسم کا ایکٹر ہوں اور یہ میں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, اور اپنی اس لیے کاسٹنگ بھی بالکل صحیح کر دی آپ نے, کہلوا کے یا کسی بھی طرح سے ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا, اب آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ مین کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ شاٹ کیسا ہونا چاہیے اور فلانا 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 وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو نے کہا کہ چند جی انٹرپریٹیشن, کیا آپ اشفاق صاحب کے ڈرامے کے سینس میں کہیں کہیں ایسی جگہیں تلاش کر پائیں گے کہ جس کو آپ انٹرپریٹ کریں اپنے پوائنٹ آف ویو سے؟ واہ, تو بڑی بات. تو یہ اس لیول کے لوگ تھے نا. بالکل ہاں, اب وہ چلے گئے تو اب وہ تو چیز وہ تھاٹ پرووکنگ چیزیں جو ہے نا وہ اس زمانے میں تھاٹ پرووکنگ چیزیں ہوا کرتی تھی نا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کے ذہن میں فوراً یعنی آپ میری بات کو تسلیم کریں گے کہ مارشل لاء کے زمانے میں اور سیاسی حکومتوں کے زمانے میں بھی جو ڈرامے پولیٹیکل پرسپیکٹو میں ہوتے تھے اس میں جاگیردار اور سرمایہ کار کو کس لیول پہ لے کے جاتے تھے؟ بالکل ڈرامے میں تباہ و برباد کرتے تھے نا. ایسے ہی وارث بڑی مثال کے طور ایگزامپل ہے پر. اس کی. بالکل تو اس وقت کا زمانہ کون سا تھا, کیا تھا؟ ہاں وہی مطلب یہ کہ وہ ایک وہ یعنی بات کہنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا. جی بالکل. آپ پکڑے بھی نہیں جا رہے ہیں ہاں, اور آپ کہہ بھی رہے ہیں. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ لوگوں کے دل کی بات بھی تو ہے نا وہ. ہاں جی بالکل. تو لوگوں کے دل کی بات تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے فیشن کے علاوہ اور ولگیرٹی کے علاوہ. بالکل بالکل. اور مطلب یہ کہ آپ اس وقت کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی ڈرامہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہی میرا آپ سے اگلا کویشچن تھا کہ پرائیویٹ چینلز پہ جو کنٹینٹ چل رہا ہے, اچھا دا ڈرامہ ہیز گون ٹو گلیمرائز ناؤ. جو ریئلزم تھا بیس ڈرامے کا, اس سے پتہ نہیں کیا ہم نے کسی بالی ووڈ کو فالو کرنا شروع کر دیا یا ہم نے پتہ نہیں کیا کیا, لیکن اصل ہمارا میں پتہ کیا یہ اصل میں پرائیویٹائزیشن جو ہے نا یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جی میں نے جب جیو جوائن کیا تو میں پریشان ہوا کہ وہ ینگ بچے ہیں اور وہ قرآن پاک کی کچھ آیات بھی تلاش کر رہے ہیں اور فلانا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ کہ وہ حلالہ کے حوالے سے ڈرامہ کرنا ہے تو وہ مجھے آگے بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح. حلالہ کتنی خوفناک چیز ہے. صحیح. تو آپ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. یہ ابتدائی معاملات تھے. وہ جب آپ نے ڈرامہ سیکشن جو ہے اس کے آپ پروجیکٹ ہیڈ بنے, وہ ذرا اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو وہ نہیں کیا نا کام, ہم نے نہیں کیا وہ کام. صحیح. اور جیو نے بھی ایسا کام نہیں کیا. گریجولی پھر وہ بعد میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. صحیح. جیو نے تو اس زمانے میں
کیا کہنا چاہیے جو پاکستان کا ترانہ ہے، قومی ترانہ ہے، وہ تک ریڈیو کیا ہے. ہاں وہ بھی آپ نے ریویمپ ہاں وہ میں نے بالکل، میں نے کوشش کی تھی. اس میں کتنے سنگرز تھے سر؟ 42 سنگر تھے پورے پاکستان سے. اچھا تو آپ افسوسناک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیو نے بھی غالباً ایفرٹ نہیں کی کہ وہ جو ایک گھسا پٹا ایک ڈسک ہے اس کی، جو اب پتنی کتنی کاپیوں میں ڈھل کے، تو اب اگر آپ قومی ترانہ سنیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا. فلم چلنے سے پہلے قومی ترانہ ہوتا ہے نا، ابھی بھی ہوتا ہے. ہاں ابھی بھی ہوتا ہے. یا شاید نہیں ہوتا. نہیں ابھی بھی ہوتا ہے میرے. اگر ہوتا ہے تو چلو ہوتا تو ہے کم از کم. ہاں ہوتا تو نہیں سمجھ میں آتا نا کہ وہ کیا لفظ کیا ہے. صحیح. تو اس کو کیوں نہیں گورنمنٹ نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں ایک طرح سے ٹیک اوور کیا. بالکل ہاں یہ ایک سوال بالکل. جسٹ امیجن نا یار، دیکھو نا کہ مطلب فریش آوازیں، اور آج کا نوجوان آپ سے مخاطب ہے اپنی پاک سرزمین کے حوالے سے. بالکل. اور یہ بھی آپ نے شاید نام تو نہیں چلنا تھا نا. 2006-07 میں کیا. نہیں 2009-10 میں میرے خیال شاید، یا اس سے ذرا پہلے یا درمیان میں کچھ ایسے ہی. تو وہ ویسے کہ ویسے رہا. ایوب صاحب آپ کا ایک تعارف تو بہت بڑا تعارف ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا. لوگ ابھی بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں. آپ کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہی ایوب خاور جنہوں نے وہ بڑے یادگار پلیس کیے تھے. ایک آپ کا جو تعارف اور جو حوالہ ہے وہ ایک بڑے شاعر کا بھی ہے. ارے بڑے کہاں. اچھا میں مطلب کہ 70 سال کا ہو گیا تو بڑا ہو گیا. نہیں اس طرح سے بڑے نہیں، لیکن اس طرح سے. لیکن شاعری آپ کی ماشاءاللہ بس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا جی. جی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور بہت اچھے لوگوں کے بیچ میں رہنے سہنے، اور ان کو آبزرو کرنا، ان کو سننا، اور کرٹیکلی انٹائر جو سٹائل آف ایکسپریشن ہے اس کو جانچنا، اور پھر اپنے اندر سے کچھ اور کہ بھئی یہ اگر یوں ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کی کوئی اتنی ٹرانسلیشنز ورڈ اوور گئی ہیں آپ کی شاعری کی، اور قریباً کوئی 35 ایوارڈ آپ کو ملے ہیں دنیا بھر سے اس کے اوپر. تو کچھ شاعری بھی ہو جائے تھوڑی سی. ہم نے بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، کچھ آپ ہمیں اپنی شاعری سے تھوڑا سا مستفیض کریں. ایک غزل کی چند شعر سنیے گا. جی ضرور. بات یہ تیرے سوا اور بھلا کس سے کریں. واہ. بات یہ تیرے سوا اور بھلا کس سے کریں. تو جفا کار ہوا ہے تو وفا کس سے کریں. واہ واہ واہ. اور آئینہ سامنے رکھیں تو نظر تو آئے. واہ. آئینہ سامنے رکھیں تو نظر تو آئے. تجھ سے جو بات چھپانی ہو کہا کس سے کریں. واہ واہ. اور ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. واہ کیا بات. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. واہ مقرر. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. واہ. اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. اور زلف سے چشم و لب و رخ سے کہ تیرے غم سے. واہ. زلف سے چشم و لب و رخ سے کہ تیرے غم سے. بات یہ ہے کہ دل و جان کو رہا کس سے کریں. واہ 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 زبردست. بات یہ ہے کہ دل و جان کو رہا کس سے کریں. تو نہیں ہے تو پھر ہے حسن سخن ساز بتا. واہ. تو نہیں ہے تو پھر ہے حسن سخن ساز بتا. اس بھرے شہر میں ہم جیسے ملا کس سے کریں. واہ 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 سبحان اللہ. اس بھرے شہر میں ہم جیسے ملا کس سے کریں. اور آخری شعر ہے کہ تو نے تو اپنی سی کرنی تھی. تو نے تو اپنی سی کرنی تھی سو کر لی خاور. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا گلہ کس سے کریں. واہ واہ زبردست. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا گلہ کس سے کریں. اور ایک نظم ہے، اس کتاب کا عنوان بھی یہی ہے، تمہیں جانے کی جلدی تھی. یہ دوسری کتاب ہے. اچھا. پہلی کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گلے موسم خزاں. گلے موسم خزاں. اور یہ کب آئی تھی جی گلے موسم خزاں؟ گلے موسم خزاں 92 میں غالباً. اچھا یا 90 میں. ایسا ہی. اچھا. اور یہ دوسری آپ کی کلیکشن آئی. جی آپ کے محل میں 5 کلیکشنز ابھی تک آ چکی ہیں شاید. 6 ہیں. 6. اچھا. وہ انگریزی بھی شامل کریں تو جی 6. ٹھیک. اس کا عنوان ہے تمہیں جانے کی جلدی تھی. تمہیں جانے کی جلدی تھی سو اپنے جلد بازی میں تم اپنے لمس کی کرنیں نظر کے زاویے پوروں کی شمیں.
मेरे सीने में भड़कता छोड़ आए हो। वाह, तुम्हें जाने की जल्दी थी, जाने की जल्दी। सो अपनी जल्दबाजी में तुम अपने लम्स की किरणें, नज़र के जाविये, पोरों की शमें मेरे सीने में भड़कता छोड़ आए हो। वहाँ तकिए के नीचे कुछ सुनहरे रंग की टूटी हुई सांसें, वाह किसी नौजायदा खुशबू के ताज़ा ख्वाबचे, वाह बिस्तर की शिकनों में गिरे कुछ खूबरू लम्हे, वाह ड्रेसिंग रूम में हैंगर से लटकी एक सदरंगी हंसी को बस अचानक ही पसे पर्दा लटकता छोड़ आए हो। वाह वाह, तुम्हें जाने की जल्दी थी। तुम्हें जाने की जल्दी थी। अब ऐसा है कि जब भी बेख्याली में सही लेकिन कभी जो इस तरफ निकलो तो इतना याद रखना। अब ऐसा है कि जब भी बेख्याली में सही लेकिन कभी जो इस तरफ निकलो तो इतना याद रखना, घर की चाबी सदर दरवाजे के बाएं हाथ में, तो इतना याद रखना, घर की चाबी सदर दरवाजे के बाएं हाथ पर एक खोल में रखी मिलेगी। वाह, ये भी एक पुरानी ट्रेडिशन है। हाँ जी, पुरानी, बिल्कुल। और तुम्हें मालूम है कपड़ों की अलमारी हमेशा से खुली है। हाँ, तुम्हें मालूम है कपड़ों की अलमारी हमेशा से खुली है। सेफ की चाबी तो तुमने खुद ही गुम की थी। वाह, सो वो तब से खुला है। सो वो तब से खुला है। और उसमें कुछ तुम्हारी चूड़ियाँ, एक आध अंगूठी और उनके बीच में कुछ जर्द लम्हे और उन लम्हों की गिरहों में बंधी कुछ लम्स की किरणें, नज़र के जाविये, पोरों की शमें और सुनहरे रंग की टूटी हुई सांसें मिलेंगी। वाह, और वो सब कुछ जो मेरा और तुम्हारा मुश्तरक सा एक असासा है, सिमट पाए तो ले जाना। वाह वाह वाह, मुझे जाने की जल्दी है। वाह, ज़बरदस्त। आपने तो हमें जो है ना बहुत ही बल्कि मुझे आपकी शायरी से कुछ ये पड़ता है, जिस तरह के मेटाफर हैं, सिमिलीज हैं, मुझे इट रिमाइंड्स मी ऑफ नून मीम राशिद। अरे नहीं, बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं आप। नहीं जनाब, हम उनके साए का भी साया नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है, हम लेकिन उनसे मोहब्बत बहुत करते हैं। हाँ, वो मोहब्बत आपकी ज़ाहिर है इस शायरी के अंदर। बहुत बड़ा नाम है नून मीम राशिद।